صحابہ آپ کو گھیر کر کے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ غور کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے۔ یہ جو میرے صحابی کے ساتھ ہو رہا ہے کل یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، کل تمہارا بھی انتقال ہوگا، تمہیں بھی کفنایا جائے گا، تمہیں بھی اس مٹی کے اندر اتارا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، آج تم اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی شراب پی جا رہی ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ آج قبرستان میں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ انفال کی دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 پہچان بتائی ہے۔ بھائی ہم سب کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ حصر کے ساتھ لمیٹیڈ کر رہی ہے کہ سب لوگ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن کون ہے؟ اللہ نے مومن کی 3 صفات اس آیت کے اندر بیان کی ہے، اور آج کی میری تقریر انہی 3 صفات پر ہوگا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں۔ دل کانپتا ہے ہمارا، اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپ جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، دل کے اندر شرمندگی کا احساس ہونے لگے، اپنے پاپ یاد آنے لگے، اپنے گناہ یاد آنے لگے، اللہ کی نافرمانیاں یاد آنے لگیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ آج جمعہ کی تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جلسے اور کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، رات کے 2-2 بجے تک ہم اور آپ قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، مگر دل کی دنیا نہیں بدل رہی ہے۔ کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنے بڑے بڑے پاپ کیے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جبکہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں، نہریں نکلنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں کے اندر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں۔ لیکن اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اے
یہودیو تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے۔ جانتے ہو دل کا آنکھ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دل کے اندر جب نرمی ہوتی ہے تب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور دل جب سخت ہوتا ہے تو آنکھوں کے سوتے خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے 16ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، ادریس کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ ہمارے بندے تھے، یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج وہی قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے جس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن تو وہی ہے، قرآن کی آیتیں تو وہی ہیں، لیکن ہمارے دل بڑے کٹھور ہو چکے ہیں، ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، اور ہمارے دل آج اللہ کا نام سن کر کے بھی نہیں کانپتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يدخل النار رجل بكى من خشیت اللہ۔ جو انسان اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، لا يدخل النار، وہ انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ جانور کے تھن میں واپس چلا جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے جانور کے تھن کا دودھ اس کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اللہ کے خوف سے رونے والا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ آج ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنی تنہائیوں کے اوپر غور کرو کہ آج جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس ہمارا موبائل ہوتا ہے اور جیو کا انٹرنیٹ فری میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، انٹرنیٹ پیک اور موبائل ملٹی میڈیا موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ہم کیا کیا گل کھلاتے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں صرف کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خاص بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ پبلک کے سامنے رو دینا، پبلک کے سامنے آنسو بہا دینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ اکیلے میں، وہ بند کمرے میں، وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ آج وہ آنسو نہیں ملتے میرے بھائی۔ آج تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ قبرستان جا کر اور قبروں کو دیکھ کر اور مردوں کا حشر دیکھ کر اور اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر کے بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور ہمارے دل کی سختی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے ایک سائیڈ میں کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کو گھیر کر کے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ غور کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔
اتنا روتے حدیث کے الفاظ ہیں حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے۔ یہ جو میرے صحابی کے ساتھ ہو رہا ہے کل یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، کل تمہارا بھی انتقال ہوگا، تمہیں بھی کفنایا جائے گا، تمہیں بھی اس مٹی کے اندر اتارا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، آج تم اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی شراب پی جا رہی ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ آج قبرستان میں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل کانپ جائے۔ دنیا کے معمولی کیمرے لگے ہوتے ہیں اور کیمرہ دیکھ کر کے چور چوری کرنے سے ڈرتا ہے، زناکار زنا سے ڈرتا ہے، غلط کام کرنے والا غلط کام سے ڈرتا ہے، کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ او لوگوں، یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں، یہ تو انسان کے بنائے ہوئے کیمرے جو خراب بھی ہو سکتے ہیں، جن کا سسٹم فیل بھی ہو سکتا ہے۔ او لوگوں، اللہ کا کیمرہ تو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے کہ وہ 24 آورس آن ہے، وہ 24 گھنٹے چالو ہے، وہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تیری ساری زندگی کی ریکارڈنگ جب پیش کی جائے گی، میرے بندے تو بتا تیرا کیا حال ہوگا۔ انسان ڈرتا نہیں ہے، انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جس دن یہ ڈر پیدا ہو جائے گا اس دن کرپشن ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، بے ایمانی ختم ہو جائے گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، بدکاری ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈر جس دل پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو پہلی پہچان کیا بتائی گئی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ دوسری پہچان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے کیا؟ ہمارے ایمان کا حال تو یہ ہے، حافظ صاحب رمضان میں ایک ایک پارہ تراویح پڑھا رہے ہیں، کسی دن انہوں نے 1.5 پارہ پڑھا دیا، 2 پارہ پڑھا دیا تو ہمارا پارہ چڑھنے لگتا ہے، حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ ہمارے قرآن کے ساتھ ہمارے سلوک کا یہ حال ہے کہ ہم نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح بس پڑھ لیا، اپنی لڑکیوں کو پڑھا دیا، نہ قرآن کا معنی سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کو کے قریب آنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھ سے بہت سارے لوگ موبائل نمبر مانگتے ہیں، بہت سارے گروپوں میں جڑا ہوا ہوں، کسی نے مجھ کو میسج کیا، کوئی میرا خاص دوست تھا اس نے مجھ کو میسج کیا، بہت سارے گروپوں میں لوگوں نے مجھے ایڈ کیا ہے، واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے میسج آتے ہیں، وہ خاص دوست کا میسج میں نہیں پڑھ پایا۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، کسی موقع سے دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے بڑے غصے میں مجھ سے کہا کہ تو بڑا آدمی بن گیا، تجھے میرا میسج پڑھنے کی فرصت نہیں۔ میں اس کو عذر پیش کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے تیرا میسج نہیں دیکھا، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے تیرے موبائل کے اوپر میسج بھیجا تو نے مجھے وہ میسج کیوں نہیں پڑھا، جبکہ میں تیرا خاص دوست ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ یہ
قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری میسج ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا آخری پیغام ہمارے نام ہے کہ نہیں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا ہے، یہ ھدی للناس، یہ ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کے لیے آیا ہے، ساری مانوتا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، اور یہ قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ قرآن ہم کو ملا ہے، یہ اللہ کا میسج ہم کو ملا ہے۔ یہ میسج اس لیے ملا تھا تاکہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، ہر محفل میں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، قرآن کے قریب کوئی نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں، وہ قرآن کہاں سے سنیں گے؟ جس یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے پسندیدہ بالی ووڈ کے گانے سنتے ہیں، اسی یوٹیوب پر وہ چاہیں تو شیخ سدیس کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ شریم کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ معاذ قلی کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں۔ بڑے اچھے اچھے قراء ہیں، خاص طور سے جو ائمہ حرمین ہیں، اللہ اکبر، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، تم کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، تمہیں وہ سکون ملے گا، وہ پیس آف مائنڈ ملے گا، وہ پیس آف ہارٹ ملے گا جو دنیا کے کسی میوزک میں نہیں مل سکتا۔ تم نے اپنے دلوں کو میوزک سنا سنا کے مردہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود، وہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو بالکل تازہ تازہ قرآن سننا وہ عبداللہ سے قرآن سنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسے میں بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہوں گے، قرآن کے عالم بن رہے ہوں گے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی انجینئر بن جائے، پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جائے تو باپ بڑے فخر سے اپنا سر اٹھاتا ہے، لیکن کسی کا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے تو لوگ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم، میں ڈاکٹروں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں انجینئروں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں وکیلوں کو کمزور نہیں سمجھ رہا ہوں، مگر اللہ کی قسم لاکھوں کروڑوں انجینئروں، ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو وہ دولت ملی ہے جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمہاری نظر میں انجینئر سب سے بہتر ہوں گے، ڈاکٹر سب سے بہتر ہوں گے، وکیل سب سے بہتر ہوں گے۔ ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو بڑے بڑے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں، جو مقام قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، کتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ جس کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن اترا ہے، بالکل فریش فریش، بالکل تازہ تازہ، وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہنے لگے عبداللہ اقرأ علی القرآن، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ کے اوپر تو خود قرآن اترا ہے، آپ تو خود قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں لیکن آج میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
جب میں اس آیت پر پہنچا، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے اے میرے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے پیارے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ آپ کو یہ لگا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ میرے کندھے پر کل قیامت کے دن ڈالے گا، اپنی پوری امت کے بارے میں مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اتنے کمزوری کے اسٹیج پہ جا چکا ہے کہ قرآن سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فضیل ابن عیاض بڑا مشہور ڈاکو تھا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملے کیا کرتا تھا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتا تھا۔ ایک دن کسی مکان کی چھت پر کودتا ہے، اس مکان پہ ڈاکہ ڈالنے کے مقصد سے، چوری کرنے کے مقصد سے جاتا ہے۔ اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تم صحیح سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم سدھر جاؤ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے ایمان والو کیا قرآن سن کر کے بھی تمہارے دل نہیں پگھلیں گے؟ جب یہ آیت کریمہ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی، وہ سوچنے لگا اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مجھے دعوت دے رہا ہے، مجھے حق پر آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی، اس نے سچی توبہ کر لی، اور ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور علم کے لیے قربان کر دیا، اور دنیا اس کو ایک بہت بڑے عابد و زاہد کے نام سے جاننے لگی۔ قرآن نے دلوں کی دنیا بدلی ہے میرے بھائی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ کے نبی وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور جنات کی ایک جماعت گزرتی ہے، جنات کی ایک جماعت گزرتی ہے اور اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو سنتی ہے، اور ایک مجلس میں اتنی دیر میں قرآن سن کر کے وہ اللہ کے نبی پر ایمان بھی لے آتے ہیں وہ جنات، اور جا کر کے اپنی قوم کو دعوت بھی دینے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کے دل کی دنیا بدلنی ہو قرآن کی ایک مجلس اس کے لیے کافی ہے، اور جس کا دل مر چکا ہو اور جس کا دل مردہ ہو چکا ہو وہ ساری زندگی قرآن سنتا رہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے مومن کی دوسری پہچان بتائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری پہچان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں مار، ڈر اور خوف ہم دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، صاحب فلاں کی حکومت آ گئی اب کیا ہوگا، فلاں آ گیا اب کیا ہوگا، فلاں آ گیا اب کیا ہوگا۔ بھئی ہم رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا والوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، تلاش کرنے والے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم پکڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسری ذات اللہ کی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ عقیدہ ہے میرے بھائی، اللہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے نبی کا سکھایا ہوا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اللہ والے ہیں، اگر ہم توحید پر ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پر ہیں، تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ۔
اللہ ہمارے ساتھ اس وقت بھی تھا جب ہم 313 تھے اور بدر کے میدان میں 1000 ہمارے سامنے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوتی ہے اور 16 رمضان کو رات میں اسی بدر کے میدان میں قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اپنا وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج ہلاک ہو گئے اور مٹا دیے گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ 313 میرا کیپٹل ہے، میرا سرمایہ ہے، میری پونجی ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا، پھر لا الہ الا اللہ کون پڑھے گا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے اللہ کے نبی کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے کفاک مناشدتک ربک، مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنے رب سے دعا مانگ لی، آپ کا رب آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور بدر کی لڑائی میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور 313 مسلمان 1000 دشمنوں پر غالب آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایمان آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ تعداد کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ وہ طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ عزت پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو دینے والا اللہ ہے۔ وہ حکومت اور بادشاہوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بادشاہت تو اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ اے موسیٰ سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو کہ سچویشن کتنی نازک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھو، وہ توکل آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، آج ہمارا نوجوان جوا کیوں کھیلتا ہے، سود کیوں کھاتا ہے، حرام کاروبار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ توکل نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی ذات پر توکل ہوگا وہ حرام کمائی کی طرف نہیں جائے گا، اسے اس بات پر بھروسہ ہے کہ میرے حصے کی جو روزی ہے میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے میری روزی لکھ دی تھی، مجھے حرام طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حلال طریقے سے کام کروں گا، میرا اللہ مجھے روزی دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ جیسے پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر ویسا بھروسہ تم اللہ کی ذات پر کرو تو جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس جاتے ہیں، اللہ تم کو بھی کبھی خالی پیٹ نہیں رکھے گا، تم کو بھی اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، شرط یہ ہے کہ تم ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی موسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کے 2 پھٹ ہو گئے، پانی کے 2 پھٹ ہو گئے اور پانی کے اندر بیچ میں راستہ بن گیا۔ اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ندی پار کر لی، دریا پار کر لیا، اور اسی راستے میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل۔
اللہ کی ذات پر توکل اگر سیکھنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ سے سیکھو۔ باپ دشمن بن گیا، پوری قوم دشمن بن گئی، اور اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے، ایک اکیلے انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ اور جب آگ میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا توکل دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آگ بھی ایسی ہے کہ اس آگ میں بھسم ہو سکتے ہیں، اس آگ میں کوئلہ ہو سکتے ہیں، اس آگ میں جل سکتے ہیں، مگر آج پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، دل کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر چلا بھی گیا تو تیری توحید کے لیے جاؤں گا، تیرے ایمان کے لیے جاؤں گا۔ حسبی اللہ، جس اللہ کی توحید کے لیے میں اس آگ میں جا رہا ہوں، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی ذات پر ایسا توکل کیا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا یا آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ وہ آگ ابراہیم کے ایک رونگٹے کو بھی نہیں جلاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان والوں کی تیسری پہچان اس آیت میں اللہ نے بیان کی، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ